تو یہاں پر ہے ممتحنہ، وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر آیا کہ جو ہجرت مدینہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور وہ یعنی ایمان لے کر آئی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ چیز تو اسٹیبلش تھی کہ جو کوئی بھی ایمان لا کر کوئی مؤمن مرد نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا تو یہ معاہدے میں طے پا گئی تھی بات، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، سہیل ابن عمرو کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ان عورتوں کو، ان مردوں کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یونیلیٹرل شرط نبی علیہ السلام نے مان لی، بعد میں وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوئی، لیکن اس میں عورتوں کا ذکر کوئی نہیں تھا، یعنی وہ سکپ ہی ہو گیا کہ عورتوں کے کیس میں کیا کیا جائے گا۔ تو ایسا موقع بھی آیا کہ کچھ عورتیں بھی اسلام لا کر مدینہ شریف واپس آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرما دیا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ واپس نہیں کی جائیں گی۔ جو کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ مردوں کے کیس میں ہوا ہے۔ عورتیں تو چونکہ بیچاری خود ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں مردوں کے اوپر، اگر یعنی عورتیں واپس کر دی جائیں، وہ تو آج غیرت کے نام کے اوپر عورتیں قتل کر دی جاتی ہیں، اور اس عرب کے معاشرے میں ان عورتوں کی زندگی کو خطرہ تھا اگر واپس کر دیا جاتا، اور اس میں کوئی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں تھی، کیونکہ معاہدے میں یہ طے پائی تھی چیز کہ اگر کوئی شخص ایمان لے کر آئے گا، مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی تھی کہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں کچھ گائیڈ لائنز دیں کہ ایسی جو عورتیں ایمان لا کر مدینہ شریف آ رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ ان میں کوئی ایسی عورتیں بھی ہوں جو کہ جاسوس ہوں، کلمہ پڑھ کے آ جائیں صرف جاسوسی کر کے خبریں وہاں پہنچانے کے لیے، تو پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بیعت لیں گے، اور اس بیعت کے الفاظ بھی آ گئے ہیں، یعنی پکا عہد لیا جائے، پوری یعنی تسلی کی جائے، اس کے بعد ان عورتوں کو ایکسیپٹیبلٹی دی جائے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیعت لیتے وقت کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی وہ بیعت زبانی ہوتی تھی، ہاتھ لگا کے نہیں ہوتی تھی، جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے کئی پیر ہیں وہ تو مطلب عورتوں کے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو یعنی انہوں نے ایک معرفت کا نام دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، جو دین کتابوں میں ہے وہ اور ہے، اور جو دین بابے لے کے چل رہے ہیں وہ اور ہے۔ تو اس میں یعنی یہ والا ایک ایشو بھی تھا۔ دوسرا ایک کریٹیکل ایشو یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ قریش مکہ کی آپس میں رشتہ داریاں تو تھیں، جو مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے ان کے کئی رشتہ دار ایسے تھے جو مکے میں ہی تھے، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری تو تھی، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، اور بعض ایسے ایمان والے بھی تھے کہ جن کے بیوی بچے وہاں تھے ابھی، کیونکہ خطرہ نہیں تھا ان کی جانوں کو ایسا سچ، وہ ایمان لے کر خود مدینہ شریف حاضر ہو گئے۔ اب ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر کل کو جنگ ہوئی مسلمانوں کی اور کافروں کی تو ہمارے بیوی بچے تو آلریڈی یعنی وہاں پہ مکے میں ہیں، اگرچہ ابھی وہ پیس ٹریٹی میں ہے، پیس ٹریٹی کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ تو نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی گزن تو نہیں پہنچا سکتا تھا، ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن جنگ میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹریٹی تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی ایک ایشو کی وجہ سے ایک صحابی تھے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، ان کا نام تھا حاطب بن ابی بلتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری اصحاب میں سے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے انسان تو انسان ہے، انسان کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے، انسان نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی رشتوں کی وجہ سے مغلوب ہو ہی جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ شروع کی آیت آپ دیکھ لیں، ایک آیت کتنی لمبی آیت ہے، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے اسپیسیفکلی اسی صحابی سے ریلیٹڈ ہے جنہوں نے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیلڈ واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی انہوں نے مخبری کر دی تھی، کفار مکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر یعنی چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ میں جو تمہیں خبر لیک کر رہا ہوں سیکرٹ،
اس کے عوض میں تم سے یہ بینیفٹ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بچے اور میری جائیداد کو وہاں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب ظاہر ہے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ہوا سب کچھ، اور نبی کے ساتھ غداری کی۔ نبی کے ساتھ غداری تو سیدھا سیدھا کفر ہے، لیکن ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، کھچائی بھی پوری کی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بدنیتی کے اوپر نہیں کیا، دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کر کیا۔ اور پھر ساتھ باقی مسلمانوں کو بھی ڈانٹ پلائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے اور پھر تم نے اپنی یاریاں بھی ان لوگوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، یہ تو کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا زبیر کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا ہے، اور وہ عورت وہ خط لے کر مکے کے کافروں کو آپ کی مخبری کرنے جا رہی ہے تاکہ وہ پہلی جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح ایک عورت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عورت فلاں مقام پر پہنچی بھی ہے، وہاں پہ تم اس کو پیچھے سے جا کے پکڑو اور اس سے وہ خط لے آؤ تاکہ وہ خط کفار مکہ تک نہ پہنچے۔ سیدنا علی اور سیدنا زبیر اور ایک دو اور اصحاب بھی تھے، وہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے اسے پکڑ لیا۔ وہ منکر ہو گئی، اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ وہ ہستی جھوٹی ہے جس نے ہمارے نبی کو خبر دی ہے، یعنی اللہ۔ تو خط نکال دے، اور اگر تو ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی، ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اس خط کے حصول کے لیے، تو ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ جا رہا تھا نا۔ تو پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ اب نہیں ٹلیں گے، تو اس نے اپنا جوڑا کھولا، تو جوڑے کے اندر اس نے خط وہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ خط سیدنا علی نے لیا اور واپس مدینہ شریف آئے، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور لا کے خط رکھا گیا۔ اب خط پتہ لگ گیا جی وہ حاطب بن ابی بلتہ نے لکھا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر وہاں پہ باقی اصحاب کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن اتار دیجئے۔ اب یہ سیدنا عمر کا یعنی جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری اصحاب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، تو یہ بدری اصحاب میں سے ہے، اسے چھوڑ دو۔ لیکن سیدنا عمر کو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایک صحابی کو منافق اور کافر کہا ہے تو تم بھی توبہ کرو کیونکہ کفر تمہارے اوپر لوٹ آئے گا۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے، جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے، آپ فرمائے نہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو باندھا ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا۔ اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں، گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے، یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کبھی تکفیر نہیں کرتے۔ تو پھر میں ایک جملہ بولتا ہوں، نہ پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ، پرانے بانے، یہ پرانی باتیں، پرانے بزرگ، پرانے بہانے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں، آپ یعنی بریلویوں کے پاس جائیں، ان کو کہیں جی آپ تو ساروں کو کافر سمجھتے ہوگے کہ نہیں جی، ان کو کہیں اس طرح نہیں۔ آپ ابھی کسی اپنے ریناؤنڈ عالم سے یہ لکھوا کے دیں کہ اگرچہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ کو ہم گمراہ سمجھتے ہیں، دوزخی سمجھتے ہیں،
اہل بدعت سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ کلمہ گو ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا ہی جائے گا، تو انشاءاللہ یہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، لکھ کے دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا قانونی پریشر کی وجہ سے، معاشرتی جو سوشل ایک پریشر ہے اس کی وجہ سے کہتے نہیں ہیں۔ یہی حال ہے دیوبندیوں کا، یہی حال ہے اہل حدیث کا، اور اہل تشیع اس میں تھوڑے سے نارمل ہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ جا کے خود بھی چیک کر لیں، وہ تکفیر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل سنت گمراہ ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے، لیکن باقی جتنے بھی اہل سنت کے مکاتب فکر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پریکٹیکلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن چیک کرنے کا ٹیسٹر یہ والا ہے جو میں بتا رہا ہوں، دوسرے والا نہیں، اس میں تو وہ آپ کے ساتھ تقیہ کر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یعنی دین کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ یہ کفر کا فتویٰ لگانا بہت مشکل کام ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہو، اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کا انکار نہ کرتا ہو، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود آپ اس کو اسلام سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کام اللہ کا ہے یا اس کے پیغمبر کا ہے؟ کسی شخص کو اس طرح قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی ہے۔ بہرحال یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے یعنی وفاداری والا معاملہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کوئی نہیں کرتا، اور اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ابھی ہم یہ آیات کور کریں گے۔ تو ہم جو لوگ 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ہماری تو کوئی نسبت بھی نہیں ہے اس طرح کی کہ ہمیں کوئی صحبت ملی ہو یا ہمیں کوئی فضائل و برکات حاصل ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل تھے۔ یعنی یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی لحاظ نہیں کر رہا۔ ہم تو آپ تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بات پہ اکڑے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اسی بندے دا پتر بڑھنا ہی کوئی نہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، اسی طریقے سے ہمیں قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا جگری یار۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان سے اظہار محبت کرتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ جن کافروں سے تم محبت کر رہے ہو وہ تو اس دین حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ اور اس سے بڑا جرم کیا، یخرجون الرسول، انہوں نے تو رسول اللہ کو اپنے گھر سے مکے سے مدینے تک ہجرت پہ مجبور کیا، اب انہی اہل مکہ کے ساتھ تم محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی انہوں نے نکالا مکے سے، أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ، صرف اس ایک مقدس جرم میں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں اور میری رضا جوئی چاہتے ہو تو ان کو دوست مت بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم بڑی رازداری سے ان کی طرف پیغام محبت بھجواتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو ایسا شخص پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک آیت ہے، اتنی لمبی ہے، اور پس منظر میں وہ حاطب بن ابی بلتہ والا واقعہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس کی رضا کی خاطر جہاد کر رہے ہو، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، پھر کافروں کے ساتھ یہ پینگیں بڑھانا اللہ تعالیٰ کو قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ دونوں چوپڑیاں نالے دو دو نہیں چل سکتی، بیک وقت ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں کیے جا سکتے۔ ایک طرف تم ایمان کا بھی دعویٰ رکھو اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اس طرح کی دوستی رکھو۔ اس سے کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے دوستی کا، جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز ان کے ساتھ لیک کر دیں۔ ویسے تو دوستی ہو سکتی ہے،
وہ تو ایون سورۃ المائدہ میں مسلمان مردوں کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا راز جو یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہو وہ آپ پھر اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے اگر وہ کافرہ بیوی ہے۔ ویسے تو مسلمان بیوی کے ساتھ بھی نہیں آپ اس طرح کے راز شیئر کر سکتے کہ جس سے راز لیک ہونے کا خدشہ ہو۔ این یثقفوکم، اگر کافر تم پر قابو پا لینا، یکون لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمنی ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور بڑھائیں گے تمہاری گردنوں کی طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنی زبانوں سے تمہاری برائی کریں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کافر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو کر رہے ہو نا دوستی، لیکن کل کو تہاڈی گیچی انہیں تھلے آ گئی تو انہوں نے چھڑنی مروڑ دینی ہے۔ یعنی وہ آپ کے ساتھ اس محبت کا ریگارڈ نہیں کریں گے جو آج آپ محبت کی پینگیں ان کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، ان کو جب موقع ملے گا نا تو وہ اپنی دشمنی نبھانے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کریں گے اور دشمنی نبھائیں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر لے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ رشتہ داریاں اور تمہاری محبتیں قیامت والے دن بھی تمہارے کوئی کام نہیں آنی ہے، دنیا میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے راز لیک کر دیا، اور راز لیک کیا ہے وحی کے ذریعے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پچھلی آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، تو عقیدہ علم غیب بھی اس سے کلیئر ہوا کہ نبی میں یہ کمپیٹنسی نہیں ہوتی کہ وہ غیب کا علم خود حاصل کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے غیب کی جو خبر جتنی دیتا ہے اتنا اس کے علم میں آ جاتی ہے۔ تو مسئلہ نمبر 6A اور B میرا علم الغیب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ عموماً تو مطلب ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، اور اس کے اگینسٹ دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات میں جہاں پہ یعنی وحی کے اعتبار سے عدم ذکر ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیا ہے، جب چاہیں وہ غیب یعنی خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ خود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے۔ نا، یہ تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں اللہ نے ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے، اب ان کی مرضی ہے جب چاہیں تو حاصل کر لیں۔ ہمیں تو اس عقیدے سے اختلاف ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں بتایا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اپنے پیغمبر کو ایک ہی دفعہ دے دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا دے دیا، اور جتنا چاہا، جو چاہا، جس وقت چاہا نہیں دیا۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں سے تم نے دین کے معاملے میں جنگ کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ یعنی جن لوگوں نے جو یعنی ڈائریکٹلی اس قتل کے اندر مسلمانوں کے یا نکالنے میں ڈائریکٹلی کافر انوالو نہیں تھے، جو یعنی کہ نیوٹرل رہے تھے نبی علیہ السلام کے معاملے میں، سارے تو نکالنے والے نہیں تھے نا۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ تم احسان کرتے ہو جو نبی کے دشمن نہیں ہیں، ہے کافر ہیں، لیکن انہوں نے نہ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نکلنے میں مجبور کیا، نہ تمہارے ساتھ غزوہ بدر یا احد یا خندق میں آگے لڑائیاں کی، سارے تو نہیں لڑنے آتے تھے۔ اگر ایسے لوگ جو نیوٹرل ہیں ان کے ساتھ تم احسان کرو، تاکہ یعنی ان کا نیوٹرل ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی یعنی ایسی رمق ہے کہ کبھی وہ ایمان لا سکتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کیا جائے تو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تو صرف منع کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یاریاں لگانے سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال اور جنگ کی۔
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُم، اور تمہیں مکے سے نکلنے پر، مدینے آنے پر مجبور کیا، وہاں سے نکالا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، اور یا پھر مدد دی انہوں نے، ان لوگوں کی مدد کی جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا تو وہ ظلم کرے گا. اب وہ آ رہا جی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کے نام پہ یہ سورہ ممتحنہ ہے، کہ جو عورتیں کافر سے مسلمان ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ شریف آ رہی ہیں تو وہ اس شک میں فال نہیں کریں گی کہ جس میں تھا کہ جو ایمان لا کر آ جائے گا تو وہ واپس کیا جائے گا. وہ صرف مردوں کے لیے اپلیکیبل ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عورتیں ایمان لے کر آئیں ان کا امتحان کرو، کہ وہ جاسوسنیاں تو نہیں بن کے آئی ہوئی ہیں، اور ان سے پکی یعنی بیعت لو. اور اس میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، عرب کے معاشرے میں اتنی کمزوریوں کے باوجود کئی خوبیاں بھی تھیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی کہ وہ زبان کے پکے ہوتے تھے. اگر انہوں نے بیعت کر لی ہے نا، چاہے دل سے کی ہے چاہے دل سے نہیں کی ہے، اگر انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا نا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، سر پھر وہ گردن کٹواتے تھے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ بیعت کر کے بعد میں عورتیں مکر ہی جائیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں، یہ عرب کے اندر کوالٹی تھی. یہ کوالٹی مدینے کے یہودیوں میں نہیں تھی، اس لیے وہ منافق بن گئے، لیکن یہی کوالٹی مشرکین عرب میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرما دیا، تو وہ ڈٹ جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ایسی عورتیں جو ایمان لا کر آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، آپ نے ان کو واپس نہیں کرنا، لیکن ان کا امتحان لینا ہے کہ یہ مطلب اس میں بیعت بھی کی جائے، ذرا تھوڑی جان پھٹک کی جائے کہ واقعی یہ ایمان کے لیے آئی ہیں یا کسی خاص مشن کے اوپر آئی ہیں. تو عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا. اور پھر ان عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت کرنی ہے وہ بیعت کے الفاظ بھی پھر بتائے ہیں. اور یہ عورتوں کو ایسی فضیلت حاصل ہے مردوں کے اوپر کہ مردوں سے جو نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ بخاری اور مسلم میں آئے ہیں، اور جو عورتوں سے بیعت لیتے تھے اس کے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیسی فضیلت دی ہے. یعنی اس حوالے سے تو عورتوں کو مردوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے، جس طرح کئی اور معاملات میں مردوں کو عورتوں کے اوپر جزوی فضیلت حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو بیلنس کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ عورتوں کی بیعت کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ام عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کسی عورت کے ساتھ بیعت والا معاملہ کرتے تھے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اتنا پردے کی سٹرکٹ یعنی معاملات ہوتے تھے. اور آپ آج کل کے پیروں کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ کیا کہاں تک ہاتھ لگاتے ہیں. پھر ویڈیوز چڑھتی ہیں اور پھر جو ان کے جھوٹے یعنی ڈیفینڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تو جعلی پیر ہوتے ہیں. اصلی کدھر ہوتے ہیں؟ یہ پورا سسٹم ہی جعلی ہے. اصلی ہے جعلی والی تو بات ہی نہیں ہے. تو یہ اسلام میں یہ والے معاملات ہے ہی نہیں جو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. یہ تو خلیفہ وقت کی بیعت تھی جس کے اوپر اجتہاد کر کے انہوں نے یہ والا بیعت والا معاملہ شروع کیا اور پھر اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے. البتہ اگر قرآن و سنت کے دائرے کے اندر کوئی ایک بیعت والا معاملہ کرے اور جس میں بزرگ پرستی نہ سکھائی جائے، کتاب و سنت کی تعلیمات، ایک اسٹوڈنٹ اور استاد کا جو شاگرد اور استاد کا رشتہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ پھر جو ہے وہ غیر مشروط بیعت نہیں ہوگی، مشروط بیعت ہوگی. غیر مشروط صرف ایک شخص کی بیعت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو وحی کی تائید حاصل ہے. اور آپ وہ اگر بخاری مسلم میں بیعت کے الفاظ پڑھیں نا تو وہ آپ کو مشکات میں تیسری جلد میں جو دوسری جلد میں چیپٹر ہے کتاب الامارہ، حکمرانی کے اصول کیا ہیں، اس میں آپ کو وہ الفاظ مل جائیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہم سے بیعت لی تھی وہ بیعت ان الفاظ کے ساتھ تھی کہ چاہے ہم پہ مشکل وقت ہو چاہے آسان وقت ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہم پہ فوقیت دے دیں، کسی جونیئر کو ہمارے اوپر لگا دیں، کسی سینئر کو لگا دیں، اور ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی یعنی تابعداری کریں گے معروف میں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو معروف بات ہی کرنی ہے نا، منکر بات تو نہیں کرنی. اس کے باوجود معروف کا لفظ موجود ہے. تو وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ آپ مشکات کی دوسری جلد میں نا کتاب الامارہ چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گے.
تو اب آپ ذکر آ رہا ہے ان عورتوں کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب آ جائیں تمہارے پاس مؤمن عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، ان کا امتحان لے لیا کرو، اسی کی وجہ سے ممتحنہ سورت کا نام ہے۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کی حالت کو، یعنی تم نے تو ظاہری چیزیں ہی دیکھنی ہے نا، اندر کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، ظاہر پہ جو تمہیں لگتا ہے تم اس کے مطابق عمل کرو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی وہ ایمان لے آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان عورتوں کو پھر تم نے صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ ہے نا اس میں یہ ایکسیپشن ہے، وہ معاہدہ مردوں کے لیے، ان عورتوں کو تم نے کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم حلون لہن، نہ اب وہ حلال ہیں ان کافروں کے لیے اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان مومن عورتوں کے لیے۔ اچھا، اب ان میں کئی ایسی عورتیں بھی تھیں شادی شدہ تھیں، ایک اب شادی شدہ عورت ایمان لے آئی ہے اور وہ آ گئی ہے مدینہ شریف، تو اب وہ طلاق والا معاملہ آٹومیٹک ہو گیا، اب وہ اس کا شوہر نہیں رہا، وہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاوند کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے پھر اب حلال نہیں رہے گی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب اس چکر میں نہیں پڑنا کہ وہ تو خاوند ادھر ہیں، ادھر یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ عورتیں نیا نکاح بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس میں پھر اب آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنا انصاف فرمایا، آگے آئے گا کہ ان عورتوں نے جو حق مہر لیا ہوا تھا نا ان پرانے مردوں سے، تو یہ نہ آپ کہیں گے وہ تو کافر ہیں، وہ حق مہر واپس کریں ان کو، یہ انصاف ہے۔ اور یہاں جس نے ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے وہ نیا حق مہر دے، اور اگر اس کی کوئی عورت وہاں پہ کافروں کے اندر ہے تو وہ حق مہر کو آپس میں رد و بدل والا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ ادھر ادا کر دے اور تم ادھر عورت کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو۔ تو اسی کا ذکر اب اس کے اندر آئے گا۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور دے دو ان کافر مردوں کو جو مہر انہوں نے ان مومن عورتوں کو دیے تھے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اب ان مومنہ عورتوں کے ساتھ اگر تم نکاح کر لو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم نے ان کو مہر ادا کیا ہو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرَ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اسی طرح تم بھی نہ روکو گے اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا، اور کافر بھی مانگ لے جو انہوں نے ان پر خرچ کیا۔ یعنی اگر کسی مومن کی بیوی کافرہ ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ جاتی ہے وہاں پہ، تو تم پھر اس عورت سے حق مہر لو، اور اسی طریقے سے اگر کسی کافر کی بیوی مومن ہو کے ادھر آ جاتی ہے تو اس کافر کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس اپنی پرانی بیوی سے حق مہر واپس لے سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کافروں کا مال دبا لیا جائے اور مومنین جو ہے وہ جو مرضی بدماشی کرتے پھرے، انصاف رہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ ہے اللہ کا حکم، اس کا فیصلہ، اس کی شریعت۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف، إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر تمہاری باری آ جائے کہ یعنی کوئی کافرہ عورت تمہارے قبضے میں آ جائے، یعنی ایسے مرد جن کی بیویاں کافرہ ہو کے وہاں چلی گئی ہیں اور کل کو کوئی وہاں سے مومن ہو کے یہاں پہ آ جاتی ہے، تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا وہ اتنا انہیں دے دو۔ تو یعنی پھر ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو جو یعنی کافرہ عورتیں یہاں پہ آئی ہیں، اور جو تم نے اپنی عورتوں کے اوپر خرچہ کیا ہوا تھا، اب وہ تو کافر ظاہر ایک ٹریٹی میں بندے ہوئے ہیں، اب وہ عورت اگر خرچہ واپس نہیں کر رہی ہے تو اتنا ہی خرچہ جو ہے وہ ایکویلنٹ سمجھا جائے گا اس مومنہ عورت کے لیے، وہاں پہ کافر اس سے لے لیں اور تم یعنی اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو جو ایمان لائی ہے۔